آپ لوگ اگر 50 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس؟ لیکن حکومت و آرمی چیف کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح ناپرستی سے کہ قوم جو چاہتی ہے وہ جوابی کارروائی چاہتی ہے، اور دونوں ممالک کے فورسز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے جو میزائل آتے ہیں تو یہاں پہ ہٹ ہوتے ہیں، اور یہاں سے جب جاتے ہیں وہاں پہ ہٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے سویلین کو بچانے کے لیے۔ قوم جوابی کارروائی چاہتی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کی، اسپیشلی آرمی چیف سے، اور آپ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نازک صورتحال کو سمجھتے ہوئے قومی اتحاد کی فضا پیدا کرے۔ قبائل ملک کے دفاع کے لیے پہلے بھی لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ آزادی کے بعد سرحدوں کی حفاظت، وہاں پہ نہ تو سیکورٹی فورسز تھی نہ ہی پولیس تھی، انہی قبائل نے ان سرحدوں کی حفاظت کی، اور اس کے بعد کشمیر کی آزادی میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اب بھی ہمارے آباء و اجداد کے قبر کشمیر میں موجود ہے۔ لہذا اس دھرتی کو ہم اپنی ماں سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب، قوم بھی کچھ چاہتی ہے، قبائل کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہے، اور چونکہ بہت معزز اراکین قومی اسمبلی اور ذمہ دار بیٹے ہیں، آج یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم قبائل واضح کریں کہ اس ملک میں ہم بھی حصہ ہیں، ہم بھی اس ملک کی شہری ہے۔ اور سب سے پہلی بات کہ قوم جو چاہتی ہے وہ جوابی کارروائی چاہتی ہے، اور دونوں ممالک کے فورسز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے جو میزائل آتے ہیں تو یہاں پہ ہٹ ہوتے ہیں، اور یہاں سے جب جاتے ہیں وہاں پہ ہٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے سویلین کو بچانے کے لیے۔ قوم جوابی کارروائی چاہتی ہے، اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر صاحب، قبائلی علاقوں میں آج بھی آپریشن جاری ہے، اور تیرا وہ علاقہ ہے جہاں پہ گزشتہ 73-75 سال اس ملک کی دفاع کے لیے وہ لڑے ہیں، وہاں پہ گھروں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا میں اس معزز ایوان اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی پاکستانی ہے، اس کی بھی بچے اور وہاں پہ کاروباریں ہیں، اور وہ ابھی اسٹیل ہوئے ہیں وہاں پہ واپس جا کے، لہذا وہاں پہ آپریشن بند اور ان لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، قومی اتحاد کے لیے بہت ساری باتیں ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت اور آرمی چیف کے بھی امتحان ہے، جبکہ ہم کل ثابت کر چکے ہیں تحریک انصاف کہ یہاں پہ شہباز شریف کی تقریر اور قومی اتحاد کے لیے ہم یہاں پر سکون اور پرامن بیٹھے رہے، لیکن حکومت اور آرمی چیف کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح ناپرستی سے عمران خان سے ملاقات کی، اسپیشلی آرمی چیف سے، اور آپ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نازک صورتحال کو سمجھتے ہوئے قومی اتحاد کی فضا پیدا کرے۔ جناب اسپیکر صاحب، ساتھ ساتھ کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو رات کو حملہ ہوا ہے بزدل دشمن کی طرف سے، اور قوم کی اتحاد کی ایک فضا بنی تھی، اس کو بھی منتشر کیا گیا قوم کو، اور ایسے وقت میں وہ فیصلہ کیا گیا
جس سے قوم نے رنج و غم کا اظہار کیا، جس سے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ملٹری کورٹ کے فیصلے سے اس ملک میں امن آ جائے گا؟ کیا تحریک انصاف اس فیصلے کو مانے گی؟ نہیں جناب اسپیکر صاحب، ہم جس طرح ان کے دائرے میں اپنی تحریک چلاتے رہے ہیں، اس سے زیادہ مذمت کریں گے، اس سے زیادہ احتجاج کریں گے اس فیصلے سے۔ لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو حالات اس طرح ہے، دوسری طرف انا پرستی ہے، اور پھر قوم کی اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی ہے۔ ایک بات قبائل کی پارٹ پہ میں کہتا ہوں کہ اگر قبائل کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا، قبائل کے گھروں پہ شیلنگ ہوتی رہی، قبائل کے گھر مسمار ہوتے رہے، قبائل کو شہید ہوتے رہے، تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ہم اپنا احتجاج وہاں سے لے کر یہاں اسمبلی کے سامنے پھر کریں گے، جس کی حکومت ذمہ دار ہوگی، ادارے ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے۔ ہمارے علاقے میں جو دیر پا امن تھا وہ آپ لوگوں نے خراب کیا۔ عمران خان کی 3.5 سالہ دور میں وہاں پہ نہ تو بم بلاسٹ ہوا، نہ گھر پہ ڈرون اٹیک ہوا، نہ کسی طرف سے شیلنگ ہوئی، نہ گھر مسماری ہوئی، نہ وہاں پہ آپریشن ہوا، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن آپ لوگوں کی حکومت میں آنے کے بعد یہ وہ کون سا فرشتے یا کون سا ایسے آفات آ گئے کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے ایسا ماحول بنایا؟ کدھر سے آ گئے وہ ملیٹن جو پینشن ہوئی، اربوں روپے لگے، وہاں پہ کدھر سے وہ لوگ آئے؟ اور آپ لوگ اگر 50 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس